بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس لاہور سے ایبٹ آباد جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کام کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے اب برے دن لگ گئے ہیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں رہے گا۔ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ جوان لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی کھڑی ہوئی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نکاح ہو چکا ہے اور دوسرا جو اس شخص کے سامنے بیٹھا ہے یہ انجینئر ہے اور اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ سفر بہت مقدس سفر ہے، نکاح جیسا عمل ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ لہٰذا مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پر جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دینے چاہیے۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں کہیں 5 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی کرنا تاکہ سب لوگ منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ گاڑی رکی تو سب مسافر لڈو کھانے لگے اور لڈو کھاتے ہی سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب اٹھے تو اگلی صبح کے 8 بجے ہوئے تھے، مگر دولہا اور دلہن، ان دونوں کے باپ مولوی اور لڈو بانٹنے والا سب غائب تھے۔ بس اتنا ہی نہیں کہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہ تھا۔ ان سب کو وہ 6 ممبرز کا گروپ لوٹ چکا تھا۔ خیر رہنے دیں، بڑے کہتے ہیں کہ سفر میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، تو اسی لیے آپ بھی اس تحریر سے سبق حاصل کریں اور جب بھی سفر پر ہوں تو کسی سے کچھ نہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔